بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ براڈکاسٹ پی کے پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم جس ماڈرن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں اور برائیوں نے انسان کو نہ صرف جسمانی طور پر بے سکون کیا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی انسان اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوا ہے۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچانے اور اپنے وجود کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے اس سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرے اور خود کو، اپنی فیملی کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دے تاکہ ہم جسمانی اور روحانی بے چینی کو کم سے کم کر سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، جس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش کہاں جلوہ فرما تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں تخلیق کیا اور کس چیز کو کس دن پیدا کیا، اور بنی نوع انسان کی تخلیق کیسے وقوع پذیر ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور اللہ ہی وہ پاک ذات ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا اور پھر اس پر اپنا عرش جلوہ فرما کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا اور جو کچھ اس قلم سے لکھا تھا وہ قیامت تک وہاں محفوظ ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام تر مخلوقات کی تقدیر لکھ ڈالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی زمین سے نکلے اور جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر جائے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے جو تمہارے لیے بیان کی گئی، یعنی مٹی سے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن پہاڑ تخلیق کیے، پیر کے دن درخت اور پھل پودے بنائے، منگل کے دن تکلیفوں، مشکلوں، بیماریوں اور مصیبتوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور یعنی روشنی کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن چوپایوں اور جانوروں کو زمین پہ پھیلایا، جمعہ کو عصر اور شام کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سب سے آخر میں کی۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دن مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے جنوں کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر اختیارات دے کر بھیجا، جس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ فساد پھیلانے لگے، ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا، جنہوں نے جنوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست دے کر زمین سے نکال دیا، اور پھر ان جنوں کو جزیروں، غاروں اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنانا پڑا۔
تو یہ تھی معلومات اللہ کے عرش اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں۔ اب بڑھتے ہیں بنی نوع انسان کی تخلیق کی جانب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اس نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ گویا کہ انسان کو تخلیق کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جانے، اس کی طرف پلٹے اور اسی کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی انسان بنانے جا رہا ہوں، جس پر فرشتوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، انسان کو کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ یہ تو دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات پہ اعتراض کرنا تو گناہ ہے، تو پھر فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ تو یہ جان لیں کہ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو ڈر تھا کہ ہم سے اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے، اس لیے اللہ یہ مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے چونکہ زمین کو آباد کرنا تھا اور جن اتنے دانشور نہ تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے ہر کونے سے مٹی لائی جائے۔ تو فرشتے زمین کے تمام حصوں سے مٹی لائے، جس میں سے کچھ لال تھی، کچھ سفید اور کچھ کالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ جو مٹی لائی گئی وہ خشک تھی، خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، اور جب مٹی میں پانی شامل کیا گیا تو وہ تین ہو گئی، لہٰذا جب مٹی کو گوندھا گیا تو وہ لیس دار ہو گئی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور ہم نے انسان کو چکنی اور لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پھر اس کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑا، یہاں تک کہ وہ مٹی سوکھی اور سوکھ کر کالی ہو گئی، پھر اس میں سے بدبو آنے لگی اور پھر وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو گئی، اور پھر آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی ٹھیکری جیسی ہو گئی۔ ٹھیکری جیسی مٹی کو الفخار کہتے ہیں اور سیاہ مٹی کو ہماؤن کہتے ہیں اور بدبودار مٹی کو مسنون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب تخلیق انسانی کا ذکر آتا ہے تو ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر تھا، اور یہ تخلیق انسانی اللہ کا بہترین کرشمہ تھا۔ یاد رکھیں کہ انسان جنت میں اسی قد کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا تو جسم سے کھنکھنانے کی آواز آتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں سر کی جانب سے داخل ہوتا اور کمر سے باہر نکل آتا اور فرشتوں سے کہتا، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر مجھے ان پر مسلط کیا گیا تو میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر انہیں مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ان کی نافرمانی کروں گا۔ گویا کہ ابلیس کی انسان سے دشمنی ازل سے ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی تو فرشتوں سے فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں بارہا آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں گا تو تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ احادیث میں آتا ہے
کہ جب روح آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جس پر فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا رحمک اللہ، یعنی تم پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی طرح جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل دکھائی دیے تو انہوں نے اس پر غور و فکر کی۔ پھر جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا، یہاں تک کہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی کہ انہیں کھانے کی طلب ہوئی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ یوں جب روح ان کے پورے جسم میں داخل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی پشت پر ہاتھ پھیرا تو سارے قیامت تک آنے والے جنتی انسان دکھائی دیے گئے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے کام کروانے تھے اور گو کہ انہیں جنت میں داخل کرنا تھا۔ اور بائیں جانب پشت پر ہاتھ پھیرا تو سارے آگ میں ڈالنے والے انسان نمودار ہوئے، جنہوں نے ساری زندگی بدفعل کرنے تھے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جنتی اور جہنمی انسان بنا دیے تھے تو پھر دنیا کیوں بنائی؟ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا ایک امتحان بنائی ہے اور تمہیں عقل و شعور دیا تاکہ تم نیکی اور بدی کو پہچان پاؤ اور اللہ سے روز آخرت یہ نہ کہہ پاؤ کہ مجھے مہلت نہیں دی گئی۔ تو یہ ہے بنی نوع انسان کا ظہور۔ اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا دنیا میں آنے کا مقصد جانیں اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔